چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی الیکشن کیس میں استفسار کیا تھا، ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن کے حوالے سے بات نہ کی جائے، قیاس آرائیاں نہ پھیلائی جائے. میڈیا کو ہدایات صادر کی تھی کہ اگر آپ نے الیکشن کی بات کرنی ہے تو اپنی بیگم کے ساتھ بات کریں، میڈیا پر آ کر بات نہ کریں، غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ کریں. لیکن اب ایوان بالا میں یہ قرارداد منظور ہو جانا کہ الیکشن ملتوی کروا دیے جائیں، کیا دوبارہ سے غیر یقینی کی صورتحال جنم لے رہی ہے؟ ظاہر ہے سینٹ میں یہ بات ہوئی ہے اور بات ہمیں بھی سپریم کورٹ کے حکم کا احترام ہم کرتے ہیں اور اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایوان بالا میں یہ بات اٹھ چکی ہے تو ظاہر ہے میڈیا بھی بات کرے گا اور آپ کی بھی یہ مجبوری ہے، چونکہ ایک بڑی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے کہ جناب سینٹ نے یہ خبر دی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں کورم پورا نہیں ہے، جہاں محض 14 ارکان موجود ہیں، جہاں پر یہ ساری صورتحال ہے، کسی نے خود عفنان اللہ صاحب کو ہی یہ کام تو کر سکتے تھے نا کہ وہ کورم کی نشاندہی کرتے اور گنتی پوری ہونے پر جو ہے وہ ایوان جو اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو سکتا تھا یا ختم ہو سکتا تھا. ہم تو اس کو نیم رضامندی کہیں گے عفنان اللہ صاحب کی کہ انہوں نے پہلے تو کورم کی نشاندہی کرتے. جناب یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے، پہلے یہ تو دیکھیں کورم پورا نہیں ہے. جب کورم پورا نہیں ہے تو اجلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو اجلاس ہوا اور کورم پورا نہ ہونے کے باوجود ہوا، اور پھر سپریم کورٹ کی جو قطعی یقین دہانی تھی اس کے برعکس انتخابات کو ملتوی کرنے کی باقاعدہ قرارداد ہوئی، اور اس قرارداد میں جس میں کورم بھی پورا نہیں تھا وہاں پر یہ قرارداد پاس کی گئی، اور اس میں ایک ایک دو ان پارٹیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن لوگ جو کہتے ہیں ہم انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم مہم چلا رہے ہیں. یہ سارا کچھ بھی ہو رہا تھا. کیا 14 سینیٹر، ہم تمام ارکان پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر سب کا احترام کرتا ہوں، ایک ایک پارلیمنٹ کے رکن کا، کیا یہ پورے ایوان پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ ایک 100 سے زائد ارکان جو ہیں اس ہاؤس کے ہیں، اور کیا 100 ارکان کی رائے جو ہے وہ 14 ارکان کا سے اپنا اظہار کرتی ہے؟ ایک نامکمل کورم سے اس بات کا اظہار کرنا اور اس کی نشاندہی کسی بھی طرف سے نہ ہونا کہ کورم مکمل نہیں ہے. اگر نشاندہی ہو جاتی تو کورم جو ہے وہ اجلاس ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا اجلاس کی کاروائی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور وہ اگر اور آ جاتے تو پھر بحث بڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامنظور ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی آ جاتے. جب ایک جیسے لوگ موجود تھے اور ایک مخالفت کرنے کے لیے بھی ایک بندے کو موقع دیا گیا ہے، تو وہ پہلی مخالفت تو یہ کرنا جناب کورم پورا نہیں ہے، اس کو آگے نہ چلائیں اجلاس کو پہلے کورم پورا کریں. کورم پورا نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور یہ قرارداد جو ہے اتنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، نہ تو یہ قانون ہے نہ یہ حکم ہے، یہ قرارداد ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے. یقیناً جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چند سینیٹرز کی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک بحث اس پر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اگر ہم بات کریں ان 14 سینیٹرز کی تو وہ آلموسٹ تمام پارٹیز کی وہاں پر نمائندگی تھی. وہاں پر پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ موجود تھے، بحرم انتنگی پیپلز پارٹی سے تھے، باپ کے تھے، جے یو آئی کے تھے، ایون کہ عفنان اللہ نون لیگ کے وہاں پر موجود تھے. تو ہم یہ تو پھر ایک قیاس شاید کر سکتے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتیں اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ الیکشن میں جائیں. نہیں، سیاسی جماعتیں اس موڈ میں ہیں، ہم یہ کیوں نہیں فرض کرتے ہیں؟ اور ان میں سے ایک ایک دو جو اس موڈ کے ہیں انہوں نے یہ سوچ کر ایوان میں چلے گئے ہوں کہ ایک قرارداد منظور کر لیتے ہیں. ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ جناب 100 ارکان میں سے 14 ارکان آئے ہوئے تھے، اور ایک جو ہیں وہ 15ویں وہ ہمارے چیئرمین سینٹ تھے جو خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہیں جو ہے یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ خود سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ اتنا قطعی طور پر کہہ چکی ہے کہ اس ڈیٹ سے آگے نہیں جانا ہے. جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے تو اس طرح کی قرارداد ایوان میں پیش ہونا، اب کیا ہم خود کہتے ہیں کہ جناب اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا سینٹ کے یہ 14 ارکان سپریم کورٹ سے ٹکرانا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ساتھ جا کر ایک محاذرائی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہمیں شکایت یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے پارلیمنٹ کے ایوان میں پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن یہ تو خود پارلیمنٹ کا اور ایوان پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی طرف سے سپریم کورٹ کے معاملے میں مداخلت ہوئی ہے، چونکہ سپریم کورٹ قطعی ڈیٹ دے چکی ہے. تو یہ کیسے کر سکتا ہے ایوان بالا کہ وہ اس طرح کی قرارداد؟
اور چیئرمین سینٹ خود صدارت کر رہے ہوں، تو وہ اس سارے صورتحال میں کیوں، اس ساری صورتحال پر قرارداد پیش ہونے کیوں دی؟ کیوں انہیں منع کر دینا چاہیے تھا، یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی یہ کہنا چاہیے تھا. اور اگر قرارداد پیش ہو گئی تھی تو سینیٹر عفنان اللہ کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن پورا نہیں. جب قرآن پورا نہیں ہے تو پھر آپ کس لیے یہ ساری بحث کر رہے ہیں؟ اچھا سر، اگر ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ قوانین بنانا پارلیمنٹ کی اختیار ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم 8 فروری کو الیکشن کروائیں گے، لیکن اگر کوئی اور فریق سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور اس قرارداد کو جواز بنا کر کہتا ہے کیونکہ جو سینٹ میں اراکین ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں تو الیکشن ملتوی ہونے چاہیے کیونکہ یہ قرارداد سینٹ میں کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے، تو اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ہو پائے گا؟ نہیں، جب قرآن پورا نہیں ہے تو کثرت رائے کیا ہوتی ہے؟ سر 2 مرتبہ یہ ریزولوشن کثرت رائے سے منظور ہوئی، 2 مرتبہ پیش ہوئی، 10 مرتبہ پیش ہوئی، قرآن پورا نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چند ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر بحث کر رہے ہیں. ہم بھی وہ ساری بحث کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور یہ کس نے ارینج کی، کیوں ارینج کی، کیوں یہ بحث ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک سوالی نشان ہوگا. میڈیا کو، سیاسی جماعتوں کو، سب کو اور عدلیہ کو یکرائے ہونا چاہیے اور الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے. اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی سٹینڈ کرنا چاہیے کہ جناب الیکشن کے لیے وقت مقرر ہو چکا ہے، اسے اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے. اور یہ ایوان کا نہیں ہے، ایوان کے 14 ارکان یا جتنے بھی ارکان وہ موجود ہیں ان کا جس کا قرآن بھی پورا نہیں ہے تو ان کی رائے ہے نا، اور ان کی بھی ایک ریکمنڈیشن ہے. قرارداد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بائنڈنگ ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کی کوئی بھی ریزولوشن کسی کے لیے بائنڈنگ تو نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے لیے حکم نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس طرح کا حکم دیا جا سکتا ہے. یہ ایک ریکمنڈیشن آئی ہے اور ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے جسے ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک رائے ہے، صرف اس کو زیادہ اہمیت ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.